اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت پنجم کے کاروان اردو کے 13واں جو لیکچر ہے اس میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ جی تو بچوں، آج کے لیکچر جو ہم ہیں شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اپنی سب سے پہلے کاروان اردو کی جو کتاب ہے وہ نکال لیں، اور کتاب کا جو ہے صفحہ نمبر 32، یہ دیکھیں آپ کو ایک سائڈ پہ لکھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نکال لیں۔ اور دیکھیں یہاں پر خاموش محسن، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں بچوں اس کا نام ہے خاموش محسن۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں۔ الاڈینو ایک یتیم لڑکا تھا، ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے، بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ الاڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے، سب غریب مچھیرے تھے۔ جی بچوں، مچھیرے انہیں کہا جاتا ہے جو دریا یا سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور انہی سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ الاڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا بلکہ گھر پر ہی رہ کر مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ الاڈینو کی جھونپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ الاڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا، مگر گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر تھی، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ الاڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا اور بس۔ یہی سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ الاڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی، وہ دن رات بھر بھی سو نہ پاتی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ چٹان پر چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ الاڈینو نے سراہی سے پانی انڈیلا کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بکھری ہوئی تھی۔ بکھری ہوئی کہتے ہیں بچوں اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگلا صفحے پر آ جائے، صفحہ نمبر جو 33۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستی کو بہا کے لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کے بے ہوش ہو چکی تھی اور بیچارہ الاڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی جان کیسے بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی مٹی کا تیل اپنی جھونپڑی پر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کی بنی جھونپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب الاڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کے سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے، وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ الاڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھی۔ بستی والوں نے جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچائی تھیں۔ جی بچوں، اس سبق میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ ایک یتیم لڑکے کے بارے میں، الاڈینو کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا اور اپنی نانی کی خدمت کرتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں لیتا تھا، اور ایک رات اس نے سیلاب کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کس طرح سے مدد کی بستی کے لوگوں کی، کیونکہ وہ بولنے سے محروم تھا، ٹھیک ہے، بولنے کی صلاحیت جو تھی اس کی پیدائشی طور پر محروم تھی، تو اس وجہ سے اس نے اپنی ہی بستی کو جلا دیا، اپنے جو اس کی بستی کی جو تھی جھونپڑی اسے ہی اس نے مٹی کا تیل جو ہے اسے چھڑک کر اسے آگ لگا دی تاکہ وہ بستی کے لوگوں کی جان بچا سکے۔ اس طرح اس کی اپنی جھونپڑی وہ تو جل گئی لیکن اس کا بدلہ اسے کس طرح سے ملا کہ بستی کے تمام لوگوں کی جان بچ گئی اور وہ سب لوگ جو ہیں اپنے اس خاموش محسن کے شکر گزار تھے، ٹھیک ہے۔
اب صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں بچوں، یہ دیکھیں نئے الفاظ و محاورات کے معنی، ٹھیک ہے۔ الفاظ و محاورات اور معنی یہ جو ہیں: پالنا پوسنا، گزر بسر کرنا، ماہی گیری، کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھنا، صراحی اور محسن، یہ جو الفاظ ہیں یہ اور ان کے معنی جو ہیں اپنی کاپی پر آپ نے خوش خط کر کے لکھنے ہیں بچوں۔ اور پھر اگلی سرگرمی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ سبق کے متن سے درست جواب چن کر خالی جگہوں پر لکھیں۔ دیکھیں سب سے پہلا ہے الاڈینو ڈیش کی صلاحیت سے محروم تھا۔ جی بچوں، دیکھنے، سننے یا بولنے کی صلاحیت سے وہ محروم تھا۔ یہاں آپ بولنے پر ٹک لگائیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے بولنے۔ اب اگلا دیکھیں، الاڈینو کو اس کی ڈیش نے پالا تھا، ماں، نانی یا دادی۔ ماں تو اس کی مر چکی تھی، ٹھیک ہے، دادی بھی نہیں تھی، اور اس کی نانی نے ہی اسے پالا تھا جو کہ اب بیمار تھیں، تو نانی پر ٹک لگا کے آپ یہاں نانی لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آگے دیکھیں، الاڈینو پیشے کے لحاظ سے ڈیش تھا، ماہی گیر، ملا یا جال بنانے والا۔ دیکھیں ماہی گیری تو اسے آتی تھی لیکن وہ نہیں کرتا تھا، اس کو وہ کون سا کام کرتا تھا بچوں؟ جال بناتا تھا، تو ہم کیا لکھیں گے یہاں ٹک کر کے؟ جال بنانے والا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگلا دیکھیں، الاڈینو کا ڈیش گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گیا، جال بننا، چیخنا چلانا یا اونچی چٹان پر گھر ہونا۔ جی بچوں، اس کا اونچی چٹان پر گھر ہونا، تو ہم یہاں لکھیں گے اونچی چٹان پر گھر ہونا اور یہاں ٹک لگا دیں گے۔ اگلا دیکھیں، خاموش محسن کے بجائے اس کہانی کا نام ڈیش بھی ہو سکتا تھا، سیلاب کی تباہی، نانی کی بیماری یا الاڈینو کی سمجھداری۔ جی بچوں، تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الاڈینو کی سمجھداری کی وجہ سے بستی والے بچ گئے، تو اس کہانی کا اور کیا نام ہو سکتا تھا؟ الاڈینو کی سمجھداری۔ یہاں پر ساتھ ہی آپ ٹک بھی لگائیں گے اور یہاں پھر آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد اگلی جو ہے ہماری سرگرمی وہ دیکھیں، مندرجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث بولے جانے والے الفاظ الگ الگ خانوں میں تحریر کیجیے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں: کنارہ، بستی، دریا، ماہی گیری، چٹان، جال، کسر، کھانسی، دورہ، سیلاب، موج، صلاحیت، مدد، شور، سامان، عقل، جھونپڑی، اشارہ۔ ان الفاظ کو آپ نے اس سے اگلے صفحے پر دیکھیں، آپ کے پاس ایک کالم بنا کے دے دیا گیا ہے، مذکر الفاظ، مؤنث الفاظ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو مذکر الفاظ ہیں وہ آپ یہاں مذکر کے خانے میں لکھیں گے اور جو مؤنث کے ہیں وہ الفاظ آپ مؤنث کے خانے میں کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سرگرمی بھی آپ نے خود سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا جو کام تھا بچوں وہ یہی تھا، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج کا کام ہمارا کتاب پر ہی تھا، کاپی پر آپ نے آج کے الفاظ و محاورات کے جو معنی ہیں وہ لکھنے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ کام کو خوش خط کیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔